مولانا مثنوی مانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام اور اولیاء اللہ گزرے ہیں. یہ مثال دینے میں امام ہے. جب مثال دیتا ہے تو مثالوں کے دینے میں یہ امام ہے. یہ کہتا ہے آپ کے پاس جو نفس ہے نا، شیطان ہے، اس کو ایسے مت سمجھو تمہیں کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ایک آدمی لکڑیاں جنگل سے لینے گیا اور لکڑیوں کے اندر وہ سانپ بھی ساتھ لے آیا. تو جب گھر میں دیکھا کہ سانپ تو مرا ہوا ہے، لکڑیاں اس نے کوئی توجہ نہیں کی، پڑا رہا، سو گیا تھکا ماندہ. اس سانپ کو جب تپش اور گرمی پڑی آگ کی تو وہ زندہ تھا، اس میں جان تھی، اور اس نے جا کر کے اسی آدمی کو ڈس لیا. تو مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا نفس اسی طرح چھپا ہوا ہے، جب بھی آپ غافل ہوں گے آپ کو ڈس لے گا. اور پھر کہتا ہے کہ اگر سانپ نے آپ کو ڈس لیا تو کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسنا، سانپ کا ڈسا ہوا رونے نہیں، مرتا ہے لیکن روتا نہیں ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اسی میں اس کی جان چلی جاتی ہے اور اس کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. لیکن اگر گناہوں نے آپ کو ڈس لیا، برے دوستوں نے آپ کو ڈس لیا، تو پھر کہتا ہے تیری دنیا میں بھی چیخیں نکلے گی، قبر میں بھی چیخیں نکلے گی، آخرت میں بھی چیخیں نکلے گی. اس لیے قیامت کے دن کہے گا جو برا دوست ہوگا، بری سوسائٹی ہوگی، برے لوگ آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، وہ کہے گا یا لیتنی بینی و بینک بعد المشرقین، ہے میرے اور تیرے درمیان تو مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. اس وقت کہے گا، اس وقت کہے گا فبئس القرین، تو بہت بدترین میرا ساتھی ہے. یہ نفس ہے یا شیطان ہے یا بری سوسائٹی اور برے لوگ ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو، انسان سے گناہ ہوتے ہیں. ایک تو برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کریں، بری سوسائٹی سے اپنے آپ کو دور کریں، غلط لوگوں کی دوستی چھوڑ دے، ان کے ساتھ نہ بیٹھے. اللہ کے نبی نے اس کی مثال بھی دی ہے. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تو کسی عطر فروش کے پاس جائے گا یا تو وہ تیرے اوپر بیچنے کے لیے کھول کر تجھے کہے گا بھائی اس کو سونگ لے، اگر یہ نہیں کرے گا تو آپ اس سے خود بولیں گے بھائی مجھے 5 روپے کی 50 روپے کی شیشی بھر کر دو. دوسری صورت یہ ہے اگر یہ بھی نہیں کرے گا بخاری شریف میں، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نہ وہ آپ کو لگا کر دے رہا ہے نہ آپ خرید رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے خوشبو آپ سونگتے رہیں گے. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، تبلیغیوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، صلحاء کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یاد رکھنا اس کی مثال اسی عطر والے کی. جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے دنیا میں بھی ہنستا ہوا، قبر میں بھی ہنستا ہوا اور محشر کے دن بھی ہنستا ہوا. اس لیے قرآن نے فرمایا اپنے کلام میں، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن باپ، بھائی، بہن سب ایک دوسرے سے چھپیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَسُمَّا، بھائی، بہن، بیوی سب سے چھپے گا. لیکن وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، جو مخلص دوست ہوگا وہ اس کو الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، مگر جو پرہیزگاری والے دوست ہوں گے، تقوی والے دوست ہوں گے، صالحین ہوں گے، آپ کو نیک لوگوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ نفس جو انسان کے ساتھ گناہ پر برانگیختہ کرنا، شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے گناہ پر برانگیختہ کرنے کے لیے، اور بری لوگ اور برے جو دوست ہیں وہ جو گناہ پر، اس سے ابھی دنیا میں ہی توبہ کرے، دنیا میں اس سے دور ہو جائے. اور نفس اور شیطان گناہ پر برانگیختہ کرتا ہے، اس سے دور ہونے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے. آپ استغفار کریں. میرے آقا نے فرمایا میرے دل پر گرد و غبار آ جاتا ہے پھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ یہ گنتی کے لیے نہیں، مطلب میں بہت کثرت سے استغفار کرتا ہوں. تو آپ تھوڑا سوچیں میری اور آپ کی کیا عبادتیں ہیں، میری اور آپ کی کیا زندگی ہے. اس لیے مہربانی کرے اللہ کے لیے، اللہ سے توبہ اور استغفار اپنے اوپر لازم کر لے. ایک اب یہ جو آپ بولیں گے میری تو پچھلی 50 سالہ زندگی بڑے خطاؤں میں گزری ہے، بڑے گناہ میں نے کیے، تو شیطان یہ نا امیدی دلاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا امید مت ہو جاؤ.
اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اتنے گناہ تو لے آئے، 7 آسمان 7 زمینیں بھر جائے، تو مجھے شرمندگی کے ساتھ آ کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر تو کہے ربی انی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، دل سے توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، حقوق العباد معاف نہیں، اس لیے حقوق العباد ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ کسی کا خدا نہ خواستہ آپ نے مکان دبا دیا، کسی کے زمین دبا دی، کسی کے پیسے لے لیے، خدا نہ خواستہ کسی کے دھوکے سے کسی سے کوئی چیز لے لی، تو یاد رکھنا یہ چیزیں استغفار سے معاف نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں معافی سے معاف نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں نمازوں سے معاف نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں حج اور عمروں سے معاف نہیں ہوتی۔